اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجتنبوا قول الزور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لو، جھوٹ سے بچ جاؤ، جھوٹ سے دوری اختیار کر لو۔ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے ایک ایک اعضاء سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے ہر اعضاء کو سوال کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ خام خواہ کسی بات کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ کل قیامت کے دن تمہارے دل سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کان سے سب سے یہ پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایک ایک اعضاء سے پوچھ گچھ ہوگی۔ زبان جو انسان کے اندر اس کے پورے جسم کی آئینہ دار ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی سے وعدہ خلافی کی جاتی ہے، کسی کا دل بھی اسی زبان سے دکھایا جاتا ہے، اپنے رشتے ناطے بھی ہم اسی زبان سے توڑتے ہیں، چغلی غیبت ہم اسی زبان سے کرتے ہیں۔ یہ کتنے کام ہیں جو ہم، اگر گالی گلوچ ہے، اگر کوئی فحش کلامی ہے تو اسی زبان سے ہم کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی حفاظت جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لینا۔ ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، دوسری وہ چیز جو دو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے۔ اس کی ضمانت مجھے تم دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لینا۔ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ جھوٹے کو لعنتی ہم کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ نجران کے عیسائی جب حضور علیہ السلام کے پاس آئے، اپنی ضد پہ اٹک گئے کہ ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر ان کو میدان میں لے آؤ، اب اپنے جھوٹ پہ یہ اٹک گئے ہیں نا، تو میدان میں لے آؤ، ان کے ساتھ مباہلہ کرو۔ اللہ نے کہا پھر اعلان کرنا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور یقین کیجئے کہ اللہ آپ کا کسی جھوٹے سے پالا نہ پڑے، یہ واقعی اس کی حرکات جو ہیں وہ لعنتیوں جیسی ہیں، انسان کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بری چیز ہے جھوٹ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو تمہارا اپنے اوپر لازم قرار دے لو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچ جو ہے وہ تمہیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ فإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنی زندگی میں ہر جگہ ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا، کاروبار میں، گھر میں، جھوٹ سچ ہی سچ بولتا ہے، سچ ہی سچ بولتا ہے، اللہ کے ہاں اسے سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور حضور نے فرمایا خود کو جھوٹ سے بچاؤ، یہ جھوٹ تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی تمہیں جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب انسان اپنی زندگی میں جھوٹ ہی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے ہاں اسے جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، کوئی آپ کو ایسا مذہب نہیں ملے گا کہ جو جھوٹ کی حوصلہ افزائی کرتا ہو۔ ہر مذہب جھوٹ کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کی بد سے بدترین اقوام کا مطالعہ، بد سے بدترین تہذیبوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، وہ لوگ بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اس دنیا میں بدترین ایک قوم تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے،
ایک اتنے ظالم کے بھیڑیے بھی اتنے ظالم نہ ہو. ابو سفیان ابھی مشرک ہے. ہرقل کے دربار میں جب وہ پیش ہوا، اسے حضور علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے گئے تو ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں محمد کے بارے میں وہاں کوئی جھوٹ بولوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں ایسا نہ کر سکا. وجہ یہ تھی کہ میں مکہ کا سردار تھا، میرے پاس میری رعایا کے لوگ تھے. میں نے سوچا یہ جا کے کیا مکہ میں بتائیں گے کہ ہمارے سردار نے جھوٹ بولا تھا. وہ لوگ بھی جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، اور اسلام تو جھوٹ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس کے 1 میل کی مسافت پہ دور چلا جاتا ہے. اتنی بری چیز ہے. اور حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَنًا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قَالَ نعم، آپ نے فرمایا ہاں وہ ہو سکتا ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ قال لا، فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے وہ سن رکھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب سچ آ جائے تو جھوٹ جو ہے وہ ہاں سے بھاگ جاتا ہے، اسے بھاگنا ہی ہوتا ہے. اسی طرح ایک مومن جو ہو اس کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، جھوٹ اور سچ اس کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر مومن بننا ہے تو پھر جھوٹ کو ترک کرنا ہوگا. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. دیکھیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک جمہوریہ پاکستان ہے اور ہم نے اس ملک کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا، لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری عدالتوں میں جھوٹ، ہمارے کاروبار میں جھوٹ، ہماری روزمرہ زندگی کے معمولات میں جھوٹ، اور ان ساری باتوں سے ہٹ کر وہ منبر رسول جس پہ کھڑے ہو کر ہم نے لوگوں کو جھوٹ کی ممانعت کرنی تھی، اسی منبر رسول پہ کھڑے ہو کر علماء کرام بھی جھوٹ بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ جی میری تقریر کو 4 چاند لگ جائیں، دن رات جھوٹ بولا جا رہا ہے. عدالتوں میں آپ جاتے ہو، عدالتوں میں سچ کا بول بالا نہیں ہے، جھوٹ کا بول بالا ہے. گواہی لینے والے کو، گواہی دینے والے کو، گواہی دلوانے والے کو سب کو پتا ہے کہ یہ بات کرنے والا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور بولا جا رہا ہے جھوٹ. جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تم کو 3 ایسے گناہ نہ بتا دوں جو اللہ کے ہاں بڑے بڑے گناہ ہیں. یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، کسی کو ٹھہرانا. پھر آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ دونوں باتیں حضور علیہ السلام نے فرما دی. اس وقت حضور علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک نہیں چھوڑی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی بیمار آدمی، کوئی بوڑھا، کوئی تھکا ہوا لیٹا ہوا ہو، جب وہ کوئی جذباتی بات کرتا ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. حضور نے یہ 2 باتیں کہیں، راوی کہتے ہیں حضور نے ٹیک نہیں چھوڑی. جب حضور نے تیسری بات شروع کی تو آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ٹیک بھی چھوڑ دی اور اپنی زبان سے فرماتے جا رہے ہیں جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن ہماری عدالتوں میں یہ بولے جا رہے ہیں. اپنے کاروبار دیکھ لیجیے، ہم بھی کاروباری ہیں. کاروبار جس میں جھوٹ بولا جائے وہ آدمی بڑا تیز ہے جی، بڑا کامیاب بزنس مین ہے، بڑا شاطر ہے جی، وہ یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے.
لیکن اپنے مالوں کے عیب چھپا کر بیچنے والوں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو 3 ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن نہ اللہ ان پہ رحمت کی نظر ڈالے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور نہ ہی اللہ ان کو جہنم سے نکالے گا۔ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا رسول اللہ بتائیے، حضور نے فرمایا پہلا وہ شخص جو اپنے شلوار کو، پجامے کو، پینٹ کو اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، یہ دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ کسی وہابی سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خدا را اگر آدھی پنڈلی ننگی نہیں کر سکتے نہ کیجئے، کم از کم آپ کے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہونے چاہیے، ورنہ دردناک عذاب کے لیے تیار رہے۔ وہاں مجھے چند دن پہلے میرے دوست وہ سجاد صاحب مجھے کہہ رہے تھے، لوگ یہاں مسجد میں آتے ہیں ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ صرف مسجد میں آ کے ٹخنے ننگے نہیں، ہر وقت ننگے رہنے چاہیے۔ اور دیکھیے عورتوں نے، جنہوں نے اپنے ٹخنے ڈانپنے تھے انہوں نے ننگے کر لیے، اور جنہوں نے اپنے ٹخنے ننگے رکھنے تھے مردوں نے انہوں نے ڈانپ لیے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ فیشن ہے۔ یہ فیشن الٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہرحال ہمارا مضمون نہیں ہے، یہ ٹخنے ننگے رکھنا ضروری ہے، ورنہ دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائیے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی کے اوپر احسان تو کرتا ہے لیکن اس کو احسان جتلاتا ہے، نیکی کر دی اب اسے مینے دے رہا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا لا يدخلون الجنت منان، کسی کو احسان جتلانے والا جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا، اور ادھر پیغام ہے کہ اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے، حضور نے فرمایا جو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہے، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ نے سخت سے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ کی ایک منڈی میں گئے، وہاں ایک آدمی نے اتنا بڑا ڈھیر لگایا ہوا غلے کا۔ آقا جب اس کے قریب پہنچے، اپنا ہاتھ مبارک غلے کے اندر لیا تو وہاں سے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک گیلا ہو گیا۔ پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ رات بارش ہوئی، یہ مال بھیگ گیا، اس لیے میں نے اس کو یہاں لا کے۔ آپ نے فرمایا تو نے اوپر خشک مال کیوں ڈالا؟ لوگوں کو عیب چھپانے کے لیے اس بھیگے ہوئے مال کو ننگا رکھتا نا، لوگوں کو پتہ چلتا، کیا تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسا مال بیچنے کا کیا فائدہ اگر ہم دھوکے میں حضور علیہ السلام کی امت سے ہی باغی ہو جائیں، ان سے مسلمان ہی نہ رہے تو کیا فائدہ؟ ہمارے زندگی کے معمولات، مذاق میں ہنسی، مذاق میں جھوٹ بولنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بڑا افسوس ہے مجھے اس شخص کے اوپر کہ جو ہنسی میں، مذاق میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ لوگوں کو تو خوش کر رہا ہے لیکن اپنے لیے بربادی خرید رہا ہے۔ آج کل لطیفے بنے ہوئے ہیں اور ٹک ٹاک تو پتہ نہیں، بلکہ ہم نے تو ان کو فنکار بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اس وقت تک کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تلک وہ شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے اور خواہ لڑائی جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اپنے بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میری امی نے مجھے آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ میں آپ کو کوئی چیز دیتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے میری امی سے پوچھا کیا اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں ہیں، میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آقا نے فرمایا اگر تو اس کو بلاتی
اور تو اس کو دیتی کچھ نہ تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اور جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا، جھوٹے لوگوں کی یہ بانچیں چیری جا رہی ہیں اور اس کو قبر میں بھی یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیے کتنا اذیت ناک عذاب ہے یہ، اگر کسی کے یہ گال چیرے جائیں تو کتنی اذیت ناک یہ تکلیف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ میلوں سفر کر کے ایک آدمی کے پاس گئے، بہت لمبا سفر کیا، اس سے ایک روایت لینی تھی، اسے تلاش کرتے کرتے کھیتوں میں پہنچے تو وہ آگے سے اس نے ایسے جولی اٹھائی ہوئی ہے، اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے گھوڑے کو دھوکہ دینے کے لیے، جولی میں تھا کچھ نہیں۔ جب وہ گھوڑا قریب آیا اس شخص نے اپنی جولی کو چھوڑ دیا، گھوڑے کو پکڑ لیا۔ امام بخاری واپس آ گئے، کہنے لگے اس سے روایت نہیں لوں گا، اگر یہ جانور سے جھوٹ بول رہا ہے تو یہ انسانوں کے ساتھ بھی تو جھوٹ بولے گا۔ دیکھیے جانور کو دھوکہ دینے میں بھی ممانعت ہے، یہ کتنا، لیکن ہمارے ہاں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ اور سب سے افسوس کی بات کہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے جو جھوٹ بولے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں، دن رات بولے جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی نے ایسا جھوٹ بولا میری طرف سے کوئی بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اس سے اور بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کے اوپر اللہ نے وہ بات نہیں کہی، اللہ نے یہ فرما دیا۔ اگر یہ بات کفار کے لیے ظلم کی بات ہے تو کیا مسلمان اگر اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھے گا تو کیا وہ ظالم نہیں ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، میں حد سے بڑے ہوئے جھوٹوں کو پھر ہدایت بھی نہیں دیتا۔ یہ جھوٹ انسان بولتا جائے تو اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ بناتا جائے، لیکن اگر انسان پکا اور سچا ارادہ کر لے کہ آج سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس کے باقی گناہ بھی اللہ چھڑا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اندر 4 ایسی خصلتیں ہیں میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ صرف ایک بات بتائیں جس کو میں چھوڑ دوں۔ کون کون سی خصلتیں ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بدکار بھی ہوں، بدکاری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، چور بھی ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، ایک چیز صرف مجھ سے چھڑا لیجیے باقی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ معاہدہ ہوا میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ چلا گیا، وہ خود آگے حضور علیہ السلام کو یہ اس نے بات خود بتائی۔ وہ کہنے لگا جب میں بدکاری کرنے لگا تو میں نے سوچا اگر میں حضور علیہ السلام کے دربار میں جھوٹ بولوں گا، میری انکوائری ہوئی تو معاہدہ ختم ہوا، اور اگر پتہ چل گیا کہ میں نے بدکاری کی تو میرے اوپر تو حد لگ جائے گی، میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ پھر مجھے شراب پینے کا موقع ملا، میں شراب پینے لگا، یہی میرے دل میں پھر بات آئی کہ اگر میں شراب میں نے پی لی اور حضور علیہ السلام کے دربار میں جھوٹ بولا تو پھر میرے اوپر حد لگ جائے گی۔ چوری کرنے لگا تو پھر میں نے سوچا کہ اگر حضور علیہ السلام پوچھیں گے چوری تو نہیں کی تو میں اگر کہوں گا نہیں تو میں نے جھوٹ بول دیا، اگر کہوں گا کی تو میرا تو ہاتھ کٹ جائے گا، میں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ صبح حضور علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک جھوٹ نے میری ساری کی ساری بیماریاں جو ہیں سارے کے سارے گناہ چھڑا لیے۔ دیکھیے یہ جھوٹ بولنے سے انسان کے لیے بربادی ہے، اسے چھوڑنا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں، تینوں کا تعلق اس جھوٹ سے ہے۔ آپ نے فرمایا تھا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ ہوا
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے دل میں بے ایمانی، ایک ہوتا ہے کسی کی مجبوری ہو جانا، اس کے دل میں اس وقت وعدہ خلافی اس کے دل میں موجود تھی، وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کا تعلق بھی جھوٹ سے ہے۔ وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولے گا تو امانت میں خیانت کرے گا نا۔ اس کے پاس کسی نے امانت رکھی، اس نے اسے واپس نہیں کی، پوچھا تو وہ کہے گا تو نے تو مجھے دیا ہی نہیں تھا، کوئی چیز میرے پاس رکھی نہیں تھی، یعنی اس کا تعلق بھی جھوٹ سے ہے۔ اور یہ دیکھیے جھوٹا لعنتی بھی ہے، جھوٹا منافق بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، اس کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ For more good videos, please like, subscribe, and share this video and channel. Thank you for watching.